السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ عبادات کے اندر ہنسنا شرعاً مناسب نہیں ہے، اور اگر کوئی شخص اپنے اختیار سے ہنستا ہے تو یہ نہایت ہی سنگین اور خطرناک عمل ہے، اس کی وجہ سے انسان گناہگار بھی ہوگا۔ نماز کے اندر اگر کوئی شخص اس طرح ہنسے کہ اس کی ہنسنے کی آواز اپنے آپ کو سنائی دے تو اس سے اس کی نماز ٹوٹ جاتی ہے، اور اگر قہقہ لگا کر ہنسے تو اس کی نماز بھی ٹوٹ جاتی ہے اور وضو بھی ٹوٹ جاتا ہے۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد کے اندر نماز پڑھ رہے تھے تو ایک نابینا صحابی باہر سے تشریف لائے، وہ کنویں کے اندر گر گئے، جس کی وجہ سے صحابہ کرام ہنسنے پڑ گئے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھ کے ناگواری کا اظہار فرمایا، اور فرمایا کہ جو شخص ہنسا ہے تو نماز بھی دوبارہ پڑھے اور وضو بھی دوبارہ کرے۔ فقہائے کرام نے ہنسنے کی 3 قسمیں بیان کی ہیں۔ ایک تو تبسم ہے، انسان کے نہ دان نکلے نہ آواز آئے، اس سے نہ وضو ٹوٹتا ہے نہ نماز۔ دوسرا ہنسنا اس طرح کہ دان نکل آئے اور اس کی آواز خود اپنے آپ کو سنائی دے، اس سے جو ہے اس کی نماز تو ٹوٹ جائے گی لیکن وضو نہیں ٹوٹے گا۔ تیسرا ہنسنا اس طرح ہے، مطلب قہقہ لگا کے کہ اس کی آواز لوگوں کو بھی سنائی دے، تو اس سے وضو بھی ٹوٹ جاتا ہے اور اس سے اس کی نماز بھی ٹوٹ جاتی ہے۔ چنانچہ یہ تو حکم نماز کے اندر ہے، لیکن اگر کوئی شخص خارج صلاۃ کے اندر قہقہ لگا کر ہنستا ہے یا ویسے ہنستا ہے تو اس سے اس کا وضو نہیں ٹوٹے گا۔ اس طرح نماز جنازہ کے اندر کوئی شخص کا مطلب یہ کہ قہقہ لگا کے ہنس جاتا ہے، تو ہنسنا ویسے اس کے لیے شرعاً درست تو نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ اس میں نماز جنازہ اور اس کا وضو نہیں ٹوٹے گا۔ یہ جو حکم خاص ہے صرف اور صرف جو ہے وہ نماز کے ساتھ خاص ہے، اور اس کی ہم نے آپ کے سامنے 3 مختصراً صورتیں بیان فرمائی۔ پہلی صورت یہ ہے کہ تبسم، اس میں اس کے ہنسنے کی آواز نہ آئے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ اس کے ہنسنے کی آواز اگر خود سن لے تو اس سے اس کی نماز ٹوٹ جائے گی۔ تیسرا یہ کہ قہقہ لگا کر ہنسے تو اس میں یہ ہے کہ اس کی آواز دوسرے بھی سن لیں، قہقہ میں یہی ہوتا ہے، تو اس سے اس کی نماز بھی ٹوٹ جاتی ہے اور اس کا وضو بھی ٹوٹ جاتا ہے۔ جزاک اللہ خیر۔